الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک کامل و مکمل دین عطا کیا. آج ہمارا موضوع 11ویں شریف کے اوپر ہے کہ 11ویں شریف کا منانا کیسا ہے. یہ جو 11ویں شریف کی ایک بدعت ہے، ایک رسم ہے جو بر صغیر ہند و پاک میں بڑے دھوم سے چلتی ہے. اس کے علاوہ دیگر کئی مسلم ممالک میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ 11ویں شریف ہے کیا؟ ایک ولی کامل جن کا ادب و احترام ہم سب کے نزدیک مسلم ہے، جن کی عظمت کی ہم سب قدر کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کو ہم گمراہی قرار دیتے ہیں. میری مراد ان سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اپنے زمانے اور اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے، بہت بزرگ شخصیت، بڑے ولی کامل تھے. اب ان کی وفات کے نام سے لوگوں میں ایک بدعت رواج پا گئی 11ویں شریف کے نام سے. تو اگر ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، جب ہم کتاب کے اوراق کو پلٹتے ہیں، جب ہم اس کی جستجو میں لگتے ہیں، اس کی تلاش کی، تو اس کا وجود 13 صدی ہجری تک ہم کو نہیں ملتا. 13 صدی ہجری کے نصف اول تک اس کا وجود نہیں ملتا. یعنی یہ جو بدعت ہے، جو رسم ہے، اس کی ایجاد 13 صدی ہجری کے بعد ہوئی. اور یہ بڑی زوروں پر بہت سارے لوگ اس کو مناتے ہیں، جبکہ دین اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک کامل و مکمل دین عطا کیا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے ہماری نعمتیں تم پر مکمل کی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم دین اسلام ہم نے تمہارے لیے پسند کی. تو دین مکمل ہو گیا. اب اگر کوئی بھی چیز پر عمل کرنا ہے تو اس کو قرآن میں دیکھا جائے گا، اس کو حدیث میں دیکھا جائے گا، اس کو صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھا جائے گا. اگر کوئی بھی عمل جس کو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کے ہم امیدوار ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا صحابہ اکرام کی زندگی سے اس کا ثبوت ہو. اگر کوئی بھی عمل ہم بطور ثواب کے کر رہے ہیں اور اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، تو سوچنے کی بات ہے، وہ دین نہیں بلکہ وہ بدعات ہے.
ایک مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اب ہم کو یہ 11ویں شریف نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ احادیث میں ملتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتی ہے، نہ خلفائے راشدین کی زندگی میں ملتی ہے۔ جو ایک رسم ہے، جو بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ ایک اچھا لیبل لگا کر مارکیٹ میں آتی ہے، ایک ثواب کا ایک اچھا لیبل اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جیسے علماء کرام نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک زہریلا کیپسول ہے، ایک زہریلی گولی ہے، لیکن اس کے اوپر جو کیپسول ہے، اس کے اوپر جو کور چڑھایا جاتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بدعت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ہم وہ عمل ہم کریں گے جو قرآن سے ثابت ہو، جو احادیث سے ثابت ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس پر عمل کیا ہو، جس پر صحابہ کی جماعت متفق ہو، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب ہم اس عمل کو دیکھیں گے تو یہ کہیں بھی نہیں ملتا، یہاں تک کہ 13 صدی ہجری تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ 13 صدی ہجری کے بعد کی یہ پیداوار ہے، تو بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ البتہ اس کے متعلق کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی قبر عراق میں ہے، تو آج اگر ہم دیکھیں گے عراق میں، شام میں، مصر میں، بلکہ انڈونیشیا، ملیشیا، ان دیشوں میں ہم کو کہیں بھی کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مدرسے میں کوئی ایک پروگرام بھی اس بدعت کے متعلق نہیں ملے گا۔ جہاں حضرت مدفون ہے، جہاں حضرت کی قبر ہے، اس دیش میں بھی اس کا کوئی رواج نہیں، لیکن بر صغیر ہند و پاک میں زوروں پر چڑھ گئے۔ تو اس کے کچھ ثبوت علماء اکرام نے کہا ہے، اس کی ثبوت یہ ہندوانہ رسم سے ہے کہ ہمارے جو ہند و پاک میں جو ہندو بھائی ہے، اب ان کے پاس ان کے پاس کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ برسی مناتے ہیں، 10واں، 7واں، تیجا، 40واں، اس طرح سے وہ مناتے ہیں، یا پھر یعنی الگ الگ مختلف قسم کی ہے۔ یا پھر جس کسی کا انتقال ہو گیا تو اسی دن کھانا کرتے ہیں، اور ہر سال اسی دن اس کے وفات پر کھانا کر ایک ان کے پنڈت کو بلا کر پھر وہ پر بیت پڑتا ہے، پھر وہ لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ ہندوانہ رسم ہے جو اہل ایمان میں رائج ہو گئی، اور یہ تشبہ بالکفار ہونے کی وجہ سے حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، اور اس سے ہر ایک ایمان والے کا بچنا ضروری ہے۔ تو یہ ہندوانہ رسم سے اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ ایسی بہت ساری بدعتیں، بہت سارے لوگ برسی مناتے، تیجا مناتے، 40واں مناتے، چھٹی مناتے، اور یہ چیزیں کہاں ہیں اسلام میں؟ اسلام نے تو تمام بدعات و خرافات سے سختی سے روکا ہے، جس کا ثبوت قرآن، حدیث، صحابہ کی زندگی سے نہیں ملتی، قرون اولیٰ میں جس کا کوئی ایک ثبوت نہیں ملتا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اہل علم، علماء اکرام وقتاً فوقتاً اپنے وعاظ میں، اپنے تقاریر میں، اپنے خطبات میں، مصنفین لکھ کر، جتنے بھی ہے علماء اکرام جو جس فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے ہر وقت امت کو آگاہ کرتے رہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اہل ایمان جو بیچارے بھولے بھالے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو قرآن حدیث سے بہت کوسوں دور ہے، ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ ایسے جو کمزور علم والے ہوتے ہیں، جن کے پاس علم کی روشنی نہیں ہوتی ہے، جہالت کے دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ضلالت و گمراہی کی ڈگر پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت ساری ایسی ہی بدعات و خرافات پر عمل کرتے ہیں، اور حقیقت دین سے وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے، رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ ہمارے اعمال ایسے ہے جو صرف رسمن ہے، جس کے اندر کوئی روحانیت، کوئی طاقت، کوئی جذب ایمانی، کوئی پاور کچھ موجود نہیں۔
شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ حالات آج ہم اہل ایمان کی ہو چکی ہیں۔ تو اس کے متعلق کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ تشبہ بالکفار، یعنی کفار کا جو شیوا ہے، ان کی جو رسم ہے، اس کو دیکھ کر یہ لوگ مناتے ہیں۔ اب یہ منائی کیسی جاتی ہے؟ جیسے کچھ بھولے بھالے مسلمان جو تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کھانا وغیرہ پکا کر جو تو لوگوں کو کھلاتے ہیں، یعنی ہر مہینے کی قمری 11ویں تاریخ کو لوگ جو ہے تو 11ویں شریف مناتے ہیں، ہر مہینے کی قمری 11 تاریخ، اور ربیع الثانی کی جب 11 تاریخ آتی ہے تو اس کو بطور عید کے یعنی بڑے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو دوستو، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، لوگ کتنے آگے نکل گئے، اور پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ان کو سمجھائے، ان کو دلائل بتائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا سے ہوتے آ رہا۔ میرے بھائی، باپ دادا سے کچھ نہیں ہوتے آ رہا۔ قرآن میں کیا ہو رہا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ہمارے لیے تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ نہ یہ کہ بڑوں سے ہوتے آ رہا ہے، ہم نے فلانے کو دیکھے تھے، ہمارے فلانے کرتے تھے، وہ کون سے اپنے وقت کے محدث تھے، وہ کون تھے مفسر قرآن تھے، وہ کون تھے اپنے وقت کے علامہ تھے، اور اگر وہ تھے بھی تو کیا وہ قرآن اور حدیث سے آگے بڑھنے والے تھے؟ اس لیے ہر وہ کام عبادت ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے طریقے، جو اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ جو احادیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ ہر وہ کام جو دین میں نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ تو اس کے دین میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کی ایک بھی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ حدیث سے ملتی ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ اگر کوئی اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے اور گمراہی۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کھانا کھلا کر کسی ولی کو ہم ثواب بھیج رہے تو کیا برائی ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ پھر اس کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہی کیوں مخصوص ہے کہ اگر ان کی وفات پر اگر کھانا کھلایا جا رہا ہے تو سب سے افضل تو ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر تو ہم کو ان کی وفات پہ کرنا چاہیے۔ پھر تمام انبیاء ہے۔ اگر اس طرح سے ہم درجہ بدرجہ اگر لگاتے جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد تمام انبیاء، پھر ان کے بعد صحابہ اکرام کی مقدس جماعتیں، پھر تابعین، تبع تابعین، تو پھر تو اور سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کم و بیش 360 دن۔ تو یہ تو اتنی زیادہ تعداد ہو جا رہی ہے کہ ہر روز بھی اگر ہم ایک کا کریں تب بھی ہم کو دن کم پڑے۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی ولی کو ثواب پہنچا رہے تو ان سے تو بدرجے اور ان سے کہیں زیادہ بلند و بالا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر ہم کیوں خیانت کر رہے ہیں؟ پھر ہم ان کی کیوں نہیں کر رہے؟ جبکہ ایصال ثواب کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کے لیے کسی خاص دن کا تعین کرنا، کسی خاص دن کو متعین کرنا، مطلق کو مقید کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہم کسی سال بھر میں ہم کبھی بھی تمام اولیاء، تمام صحابہ اکرام کے نام سے کسی کو کھانا، غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کو ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں، مال و دولت جو میسر ہو وہ دے سکتے ہیں ان کی نیت سے، جس کے اندر ہم تمام صحابہ کی بھی، تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی، اولیاء اعظام کی، تمام کی نیت کر سکتے ہیں، اور زندگی میں ہر وقت کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک تعین کے ساتھ متعین وقت میں مطلق کو، جس کو شریعت نے مطلق رکھا ہے، کبھی بھی کرو، کسی بھی وقت کرو ایصال ثواب، کوئی پابندی نہیں، ہم اس مطلق کو مقید کر رہے ہیں۔
تو یہ جائز نہیں ہے، مطلق کو مقید کرنا بدعت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو چیز ثابت ہو قرآن حدیث سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، جیسا کہ ہم کو حکم دیا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط اور لازم پکڑ لو، تو یہ بدعت نہ ان کے دور میں تھی، نہ خلفاء راشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، نہ خلفاء راشدین کے دور میں تھی۔ اس لیے جو لوگ آج تک کرتے تھے سچی پکی توبہ بھی کرے اور آئندہ عزم کرے کہ ہم ایسے کام سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔